السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے نے بیوی کے ڈر سے اپنی بوڑھی ماں کو سحری میں نہیں جگایا اور خود کمرہ بند کر کے سحری کر لی۔ فجر کی اذان کے بعد جب بیٹا ماں کے کمرے میں گیا تو ماں جائے نماز پر مری پڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹھنڈی روٹی اور پانی کا گلاس تھا۔ بیٹے نے جب ماں کی مٹھی کھولی تو اس میں ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا، بیٹا مجھے پتا تھا تو نہیں آئے گا، اس لیے میں نے۔ رات کا آخری پہر تھا اور شہر خاموشاں پر ایک پر اسرار اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رمضان المبارک کی یہ بابرکت اور مقدس راتیں تھیں جن میں فضائیں بھی عبادت کرتی محسوس ہوتی تھیں اور ہوائیں بھی اللہ کی حمد بیان کرتی تھیں، مگر احسن کے عالی شان گھر میں ایک عجیب سا حبس اور گھٹن تھی جو دیواروں سے ٹپک رہی تھی اور در و دیوار پر منحوس سائے لہرا رہے تھے۔ احسن اپنے نرم و گداز اور مہنگے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک خوف، پچھتاوا اور بے چینی تھی جو اس کے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی مدھم گونج تھی جو مصنوعی ٹھنڈک پیدا کر رہی تھی، مگر احسن کو پسینہ آ رہا تھا اور اس کا جسم اندر سے جل رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ مار کر روئے اور اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کر لے، مگر اس کی آواز اس کے حلق میں پھنسی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اس کا گلا دبا رکھا ہو۔ وہ بار بار کروٹ بدل رہا تھا مگر اسے قرار نہیں آ رہا تھا۔ بستر کے کانٹے اسے چبھ رہے تھے۔ اس کے برابر میں اس کی بیوی نائلہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور بے رحم سکون تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو اور اپنے دشمن کو زیر کر لیا ہو۔ نائلہ کی موجودگی کمرے میں ایک انجانہ دباؤ پیدا کر رہی تھی جس کے زیر اثر احسن سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کر رہا تھا۔ احسن کے دماغ میں بار بار وہ دل خراش منظر گھوم رہا تھا جو آج شام افطاری کے وقت پیش آیا تھا۔ یہ منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، جب دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے سجے تھے اور زینب بی بی یعنی احسن کی بوڑھی ماں کونے میں بیٹھی اپنی کانپتی انگلیوں سے کھجور اٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ ریشہ کی بیماری کی وجہ سے لرزتے تھے اور اسی کمزوری کے باعث پانی کا گلاس ان کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ کانچ کا گلاس ٹوٹنے کی زوردار آواز اور پانی کا دسترخوان پر پھیلنا تھا کہ نائلہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ساس کو نہ صرف ڈانٹا تھا بلکہ ایسی ایسی دل چیر دینے والی باتیں سنائی تھی کہ احسن کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ نائلہ نے چیخ کر کہا تھا کہ تم جان بوجھ کر میرا نقصان کرتی ہو۔ تمہیں سکون نہیں ملتا جب تک میرا گھر گندا نہ کر لو۔ تم اس گھر پر بوجھ بن گئی ہو۔ زینب بی بی خاموشی سے آنسو بہاتی رہیں اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے گیلے دسترخوان کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی رہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جو احسن کے کلیجے کو چیر رہا تھا کہ کیا یہی وہ دن تھا جس کے لیے میں نے تمہیں پالا تھا؟ احسن کچھ بولنا چاہتا تھا
اپنی ماں کی طرفداری کرنا چاہتا تھا، ان کے آنسو پہنچنا چاہتا تھا، مگر نائلہ کی تیز زبان اور اس کی دھمکیوں کے آگے وہ ہمیشہ کی طرح بھیگی بلی بن گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تک نہیں تھا اور خاموشی سے کھانا کھاتا رہا تھا۔ نائلہ نے اسی پر بس نہیں کی تھی، بلکہ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس بوڑھیا نے سحری میں مجھے جگایا یا کچن میں برتنوں کی ذرا سی بھی آواز کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ پھر تم اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنا اور انہی کی خدمت کرتے رہنا۔ آسن جانتا تھا کہ نائلہ صرف دھمکی نہیں دیتی بلکہ وہ کر گزرتی ہے۔ وہ پہلے بھی 2 بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر میکے جا چکی تھی اور آسن کو اسے منانے کے لیے سسرال جا کر سب کے سامنے ناک رگڑنی پڑی تھی، معافیاں مانگنی پڑی تھیں۔ آسن اپنی بیوی کی محبت میں نہیں بلکہ اس کے خوف اور سماجی بدنامی کے ڈر میں مبتلا تھا۔ وہ ایک انتہائی کمزور اعصاب کا مالک انسان تھا جسے رشتے نبھانے نہیں آتے تھے۔ وہ نفسیاتی طور پر نائلہ کا غلام بن چکا تھا اور اسی غلامی نے اسے اپنی جنت یعنی اپنی ماں سے دور کر دیا تھا۔ وہ ایک طرف اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، اس کے دل میں ماں کا احترام تھا، مگر دوسری طرف بیوی کی جدائی، بچوں کی دوری اور گھر ٹوٹنے کا خوف اسے کسی بھی صحیح فیصلے سے روک دیتا تھا۔ اسی کشمکش نے اسے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک احسن کو بتا رہی تھی کہ سحری کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اسے اٹھنا تھا، وضو کرنا تھا اور اپنی ماں کو بھی جگانا تھا جو اگلے کمرے میں تنہا سو رہی تھی۔ زینب بی بی جو تہجد گزار تھیں اور اللہ والی تھیں، وہ تو شاید کب کی جاگ چکی ہوں گی اور انتظار کر رہی ہوں گی کہ ان کا بیٹا آئے گا اور انہیں سحری کے لیے بلائے گا، جیسا کہ بچپن میں وہ اسے پیار سے جگایا کرتی تھی۔ آسن کو اپنا بچپن یاد آنے لگا جب رمضان کی راتوں میں اس کی ماں اس کے لیے جاگتی تھیں۔ وہ فجر سے پہلے اٹھ کر آٹا گوندتی تھیں، پراٹھے تلتی تھیں اور جب تک آسن کا پیٹ نہیں بھر جاتا تھا وہ خود ایک نوالہ بھی نہیں کھاتی تھیں۔ وہ اکثر اپنا حصہ بھی آسن کو کھلا دیتی تھیں کہ میرا بیٹا کمزور نہ ہو جائے۔ آسن کے والد بشیر صاحب کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد زینب بی بی نے لوگوں کے کپڑے سی کر اور گھروں میں کام کر کے آسن کو پالا تھا، اسے پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ وہ آج ایک اچھی نوکری کر رہا تھا اور معاشرے میں سر اٹھا کر چل رہا تھا۔ بشیر صاحب نے مرتے وقت زینب بی بی کا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ زینب، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اسے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا اور اسے ایک نیک انسان بنانا، یہ میرا ادھورا خواب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑا آدمی بنے اور ہمارا اپنا گھر ہو۔ زینب بی بی نے اپنے شوہر کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنی جوانی، اپنی نیندیں اور اپنی صحت سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے کبھی آسن کو یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا اور نہ ہی کبھی دوسری شادی کا سوچا تھا۔ انہوں نے اپنا زیور بیچ کر یہ پلاٹ لیا تھا اور پھر کمیٹیاں ڈال کر اینٹ اینٹ جوڑ کر یہ گھر بنایا تھا جس میں آج نائلہ راج کر رہی تھی۔
اور اسی ماں کو بوجھ سمجھ رہی تھی جس کی محنت کی کمائی سے یہ چھت بنی تھی۔ آج جب احسن جوان ہو گیا تھا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا تو وہ اپنی ہی ماں کے لیے بوجھ بن گیا تھا، اور وہ ماں جس نے اسے چلنا سکھایا تھا آج اس کے سہارے کی محتاج تھی، مگر اس کا سہارا اسے میسر نہیں تھا۔ آسن کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے جو اس کے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ کتنا بدبخت اور نافرمان بیٹا ہے جو اپنی ماں کو 2 وقت کی روٹی بھی سکون سے نہیں کھلا سکتا، وہ جو ہزاروں روپے اپنی بیوی کے میک اپ اور کپڑوں پر اڑا دیتا ہے، وہ اپنی ماں کے لیے دوائی اور کھانے کا انتظام کرنے سے ڈرتا ہے۔ وہ اٹھا اور بستر سے نیچے اترا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے نائلہ نے نیند میں کروٹ بدلی اور بڑبڑائی کہ آہستہ چلو، شور مت کرو، میری نیند خراب مت کرو۔ آسن کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ وہیں مجسمہ بن کر کھڑا ہو گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ نائلہ دوبارہ سو گئی ہے تو وہ چوروں کی طرح دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا۔ باہر لاؤنج میں گھپ اندھیرا تھا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صرف کھڑکیوں سے آنے والی سٹریٹ لائٹ کی مدھم اور زرد روشنی فرش پر پڑ رہی تھی جو ماحول کو مزید پر اسرار بنا رہی تھی۔ آسن کا رخ اپنی ماں کے کمرے کی طرف تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر جائے اور ماں کے قدموں میں گر جائے اور ان سے معافی مانگ لے، مگر اس کے قدم وہاں جانے سے انکاری تھے۔ اسے نائلہ کی وہ دھمکی یاد آ گئی کہ اسے مت جگانا ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ آسن کی بزدلی پھر آڑے آ گئی اور وہ باورچی خانے کی طرف مڑ گیا۔ اس کا ضمیر اسے بری طرح ملامت کر رہا تھا۔ اس کے اندر کی آواز اسے کہہ رہی تھی کہ آسن تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، تم اپنی جنت کو ناراض کر رہے ہو، صرف ایک عورت کی خاطر جو تمہاری بربادی کا سبب ہے۔ مگر شیطان اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا کہ اگر ماں کو جگایا تو نائلہ جاگ جائے گی اور پھر گھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، تمہارا سکون برباد ہو جائے گا، بچے رل جائیں گے۔ ماں تو ماں ہے، وہ سمجھ جائے گی، وہ معاف کر دے گی، وہ تو ویسے بھی کم کھاتی ہے، ایک دن بغیر سحری کے روزہ رکھ لے گی تو کیا ہو جائے گا، ویسے بھی بڑھاپے میں بھوک کم لگتی ہے اور وہ تو صبر والی ہے۔ احسن نے خود کو یہ جھوٹی اور کھوکھلی تسلی دی اور باورچی خانے میں داخل ہو گیا۔ وہاں نائلہ نے رات کو ہی سالن اور روٹی بنا کر رکھ دی تھی اور سختی سے کہا تھا کہ خود گرم کر کے کھا لینا، مجھے مت جگانا۔ آسن نے فریج کھولا اور سالن کا ڈونگا نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اوون میں کھانا گرم کیا۔ اوون کی چلنے کی ہلکی سی آواز بھی اسے بم کے دھماکے جیسی لگ رہی تھی۔ وہ بار بار مڑ کر نائلہ کے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے اور کہیں ماں سن نہ لے کہ بیٹا اکیلے سحری کر رہا ہے۔ کھانا گرم کرنے کے بعد وہ وہیں کچن کے ٹھنڈے فرش پر کھڑے ہو کر جلدی جلدی نوالے لینے لگا، جیسے کوئی مجرم اپنے جرم کے نشان مٹا رہا ہو یا کوئی چور اپنے ہی گھر میں چوری کر رہا ہو۔
ہر نوالا اس کے حلق میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا اور نیچے اترنے سے انکار کر رہا تھا۔ سالن کا ذائقہ اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس ایک کڑواہٹ تھی جو اس کے اندر پھیل رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کھانا نہیں بلکہ اپنی ماں کا گوشت کھا رہا ہے۔ اسے بار بار خیال آ رہا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں اس کی بوڑھی اور بیمار ماں شاید جاگ رہی ہو، شاید اسے پیاس لگی ہو، شاید اس کا حلق خشک ہو رہا ہو اور وہ دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھے انتظار کر رہی ہو کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور احسن کہے گا کہ امی جان اٹھیں، سحری کر لیں، میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں۔ احسن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر سالن کی پلیٹ میں گرنے لگے اور سالن کا ذائقہ نمکین ہو گیا، مگر اس کی بے حسی اور خوف نے اسے وہاں سے ہلنے نہیں دیا۔ اس نے سوچا کہ میں صبح ہوتے ہی سب سے پہلے امی کے پاس جاؤں گا، ان سے معافی مانگ لوں گا، ان کے پاؤں پڑ جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ نائلہ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں جگا نہیں سکا۔ وہ تو ماں ہیں، مان جائیں گی، وہ ہمیشہ مان جاتی ہیں۔ احسن نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا اور پانی کا گلاس بھر کر پینے لگا۔ پانی ٹھنڈا تھا مگر اس کے سینے میں لگی ندامت کی آگ کو بجھا نہیں سکا۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہا تھا کہ اسے ماں کے کمرے سے کھانسنے کی آواز آئی۔ یہ ایک انتہائی کمزور اور دبی ہوئی کھانسی تھی، جیسے کوئی اپنا منہ دبا کر کھانس رہا ہو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ احسن کا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا اور پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے ہٹ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگتا ہوا ماں کے پاس جائے، ان کی کمر سہلائے، انہیں پانی پلائے اور ان کے سینے سے لگ کر روئے۔ مگر پھر اسے نائلہ کے بیڈ روم کا دروازہ یاد آ گیا جو ہلکا سا کھلا تھا۔ اگر وہ ماں کے کمرے میں گیا اور ماں نے بات کی تو نائلہ جاگ جائے گی اور پھر وہی روز کا کلیش، وہی لڑائیاں، وہی رونے دھونے۔ احسن نے پتھر کا دل کر لیا اور وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ کھانسی کی آواز کچھ دیر بعد رک گئی اور پھر وہاں ایک گہری خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو شور سے زیادہ خوفناک تھی اور جو احسن کی سماعتوں پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ احسن نے پانی کا گلاس وہیں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا۔ وہ خود سے نفرت کر رہا تھا، اپنی بزدلی پر، اپنی کمینگی پر، اپنی بے غیرتی پر۔ وہ وہی احسن تھا جسے بچپن میں ذرا سی چوٹ لگتی تھی تو ماں تڑپ اٹھتی تھی، ساری رات اسے گود میں لے کر بیٹھی رہتی تھی، دعائیں پڑھتی تھی، اور آج وہ ماں تڑپ رہی تھی اور احسن کے پاس اس کے لیے چند لمحے بھی نہیں تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ باہر گلی سے مسجد کے سائرن کی آواز آنے لگی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے اور روزہ بند ہونے والا ہے۔ احسن نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، صرف 5 منٹ باقی تھے۔ اب اگر وہ ماں کو جگاتا بھی تو وہ کیا کھا پاتی اور اتنی جلدی کیسے کھاتی؟ اس نے سوچا کہ اب تو وقت نکل گیا، اب جانے کا کیا فائدہ؟ الٹا انہیں تکلیف ہوگی کہ بیٹے نے اتنی دیر کر دی اور وہ پریشان ہوں گی۔ احسن نے خود کو ایک اور جواز دیا اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدم بہت بھاری تھے،
جیسے پیروں میں لوہے کی وزنی زنجیریں بندھی ہوں جو اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور نائلہ کو دیکھا جو ابھی تک بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ احسن نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نیت باندھ لی۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا مگر اس کا دھیان نماز میں نہیں تھا۔ اس کے کان اور اس کا دل ماں کے کمرے کی طرف لگے ہوئے تھے کہ شاید کوئی آہٹ آئے، شاید وہ تہجد پڑھ رہی ہوں، یا اب فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گی، یا شاید پانی پینے کے لیے کچن میں آئیں گی۔ آسن سجدے میں گیا تو پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس نے اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی کہ یا اللہ، میں مجبور ہوں، میں بزدل ہوں، مجھے معاف کر دے، میری ماں کی حفاظت کرنا، انہیں صبر دے دینا اور میرے دل کو سکون دے دینا۔ مگر احسن یہ بھول گیا تھا کہ اللہ حقوق العباد تب تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود اس شخص سے معافی نہ مانگے، اور ماں کا حق تو کائنات میں سب سے بڑا ہے۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ اللہ اکبر کی صدا نے ماحول کا سکوت توڑ دیا، مگر احسن کے اندر کا شور ختم نہیں ہوا۔ اس نے سلام پھیرا اور وہیں جائے نماز پر بیٹھا رہا، تسبیح کے دانے گھماتا رہا، مگر اس کی زبان پر کوئی ذکر نہیں تھا، بس ندامت تھی۔ سورج طلوع ہونے میں ابھی وقت تھا۔ کھڑکی سے باہر ہلکی ہلکی نیلی روشنی پھیل رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو چکی تھی جو نئے دن کا پیغام دے رہی تھی، مگر احسن کے گھر میں موت کا سا سناٹا تھا۔ نائلہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے احسن کو جائے نماز پر بیٹھے روتے ہوئے دیکھا تو بیزاری سے کروٹ بدل کر بولی کہ نماز پڑھ لی ہے تو لائٹ بند کر دو، مجھے ابھی اور سونا ہے، اور تم بھی سو جاؤ، صبح آفس نہیں جانا کیا؟ احسن نے خاموشی سے اٹھ کر لائٹ بند کر دی۔ نائلہ پھر سو گئی، مگر احسن اب بیٹھ نہیں سکتا تھا، نہ ہی لیٹ سکتا تھا۔ اس کا دل بے چین تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ ایک انجانا اور اندیکھا خوف اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب تو صبح ہو گئی ہے، روشنی آ گئی ہے، نائلہ بھی گہری نیند سو رہی ہے، اب میں امی کے پاس جا سکتا ہوں، انہیں جا کر بتا دوں گا کہ میری آنکھ نہیں کھلی تھی، اس لیے میں انہیں جگا نہیں سکا۔ یہ جھوٹ بول کر میں ان کا دل رکھ لوں گا اور چپکے سے انہیں کچھ کھانے کو دے دوں گا تاکہ ان کا روزہ نہ ٹوٹے اور وہ کمزوری محسوس نہ کریں۔ احسن نے خود کو تیار کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ لاؤنج میں اب روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ ماں کے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ یہ بات احسن کو عجیب لگی کیونکہ زینب بی بی رات کو دروازہ اندر سے بند کر کے سوتی تھیں۔ یہ ان کی پرانی عادت تھی۔ احسن نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا۔ دروازہ پرانی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر احسن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا خون رگوں میں جم گیا۔ کمرے میں کھڑکی سے آتی ہوئی مدھم سی روشنی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو عطر کی نہیں تھی اور نہ ہی کسی پھول کی، بلکہ ایک عجیب سی روحانی اور پاکیزہ مہک تھی جو اکثر مزاروں
یا مقدس مقامات پر محسوس ہوتی ہے۔ زینب بی بی اپنے بستر پر نہیں تھیں، بلکہ وہ زمین پر بچھی ہوئی جائے نماز پر سجدے کی حالت میں پڑی تھیں۔ احسن نے سوچا کہ شاید وہ نماز پڑھ رہی ہیں یا سجدے میں سو گئی ہیں، کیونکہ اکثر وہ لمبے سجدے کرتی تھیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور دبی آواز میں پکارا، امی، امی جان، صبح ہو گئی ہے، میں احسن ہوں۔ احسن کی آواز میں لرزش تھی اور ایک خوف تھا، مگر کوئی جواب نہیں آیا، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ زینب بی بی ساکت تھیں، بالکل بے حس و حرکت، جیسے پتھر کی مورتی ہوں۔ احسن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے کوئی انہونی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھا اور ان کا کندھا ہلا کر بولا کہ امی اٹھیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ سجدے میں کیوں ہیں؟ جیسے ہی احسن نے ان کے کندھے کو چھوا، اسے ایک ایسی ٹھنڈک کا احساس ہوا جو اس کی ہڈیوں میں اتر گئی، ایک ایسی ٹھنڈک جو برف کی نہیں بلکہ موت کی ہوتی ہے۔ زینب بی بی کا جسم اکڑ چکا تھا اور وہ ایک طرف ڈھلک گئیں۔ ان کا چہرہ قبلہ رخ تھا اور اس پر ایک عجیب سا اطمینان، نور اور مسکراہٹ تھی۔ آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ کوئی میٹھا خواب دیکھ رہی ہوں، مگر وہ اب اس دنیا میں نہیں تھیں، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھیں۔ احسن کے حلق سے ایک چیخ نکلنا چاہتی تھی، مگر صدمے نے اس کی آواز چھین لی، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ ماں کے پیروں سے لپٹ گیا اور بے آواز رونے لگا۔ وہ پیر جو اس کے لیے جنت کا راستہ تھے، وہ پیر جنہیں دبا کر اسے سکون ملتا تھا، اب سرد ہو چکے تھے۔ احسن کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی ہے، وہ ماں جسے اس نے چند گھنٹے پہلے بھوکا رکھا تھا۔ وہ اب ہمیشہ کے لیے بھوک اور پیاس سے آزاد ہو چکی تھی اور اس کے ذمے ایک ایسا قرض چھوڑ گئی تھی جو وہ 7 زندگیوں میں بھی نہیں اتار سکتا تھا۔ احسن نے کانپتے ہاتھوں سے ماں کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور ان کی ٹھنڈی پیشانی چومی۔ تبھی اس کی نظر جائے نماز کے پاس رکھی چیزوں پر پڑی اور وہ منظر دیکھ کر احسن کا کلیجہ پھٹ گیا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں زمین پر ایک سٹیل کی پلیٹ رکھی تھی جس میں ایک سوکھی اور ٹھنڈی روٹی پڑی تھی۔ روٹی کے کنارے جلے ہوئے تھے اور وہ شاید رات کی بچی ہوئی باسی روٹی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک سٹیل کا گلاس تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی رکابی ڈھکی ہوئی تھی تاکہ پانی میں کچھ گر نہ جائے۔ یہ منظر چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ سحری کا انتظام تھا، یہ وہ دسترخوان تھا جو ماں نے اپنے لیے نہیں بلکہ شاید اپنے بیٹے کے انتظار میں لگایا تھا۔ مگر یہ سحری کس نے کی تھی اور کس کے لیے تھی؟ احسن کا ذہن تیزی سے گھومنے لگا۔ کیا ماں نے یہ خود روٹی بنائی تھی یا یہ رات کا بچا ہوا ٹکڑا تھا جو انہوں نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے چھپا کر رکھا تھا؟ کیونکہ نائلہ تو انہیں تازہ روٹی نہیں دیتی تھی۔ احسن کی نظریں ماں کے ہاتھوں کی طرف گئیں۔ ان کا دایاں ہاتھ مٹھی کی شکل میں سختی سے بند تھا اور بایاں ہاتھ سینے پر تھا، جیسے دل کو تھامے ہوئے ہوں۔ احسن نے روتے ہوئے ماں کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا
وہ ہاتھ جس نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، وہ ہاتھ جو ہمیشہ دعا کے لیے اٹھتا تھا، آج بے جان تھا۔ احسن نے ان کی بند مٹھی کو کھولنے کی کوشش کی۔ انگلیوں میں سختی تھی، جیسے انہوں نے آخری وقت میں کسی چیز کو مضبوطی سے تھام رکھا ہو، کوئی ایسی چیز جو ان کے لیے بہت قیمتی تھی۔ احسن نے نرمی سے ایک ایک انگلی کو سیدھا کیا۔ جیسے ہی مٹھی کھلی، اس کے اندر سے ایک کاغذ کا موڑا تڑا ٹکڑا برآمد ہوا۔ یہ ایک پرچی تھی جو شاید کسی پرانے رجسٹر کے صفحے سے پھاڑی گئی تھی، یا شاید کسی دوائی کے ڈبے کا کاغذ تھا۔ احسن نے وہ پرچی اٹھائی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پرچی میں کیا لکھا ہے، اور ماں نے اسے مرتے وقت کیوں مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ کیا یہ کوئی وصیت تھی؟ کیا یہ کوئی شکایت تھی؟ یا یہ کوئی بد دعا تھی جو ایک دکھی ماں نے اپنے بیٹے کے نام لکھی تھی؟ احسن نے ڈرتے ڈرتے اس پرچی کی تہیں کھولیں۔ پرچی پر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ لکھائی بہت ٹیڑھی میڑھی اور مدھم تھی، جیسے لکھنے والے کو بہت تکلیف ہو، یا نظر کمزور ہو، یا لکھتے وقت ہاتھ کانپ رہے ہوں۔ احسن جانتا تھا کہ اس کی ماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر وہ اردو لکھنا پڑھنا جانتی تھیں، اور یہ انہی کی لکھائی تھی، انہی کے الفاظ تھے۔ احسن نے آنسو پونچھے اور پرچی کو پڑھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں روشنی اب بڑھ رہی تھی، مگر احسن کی آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ ابھی اس نے پہلا لفظ ہی پڑھا تھا، بیٹا، کہ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ یہ آخری خط تھا اس کی ماں کا، اس کے نام، اس بدبخت اور قاتل بیٹے کے نام جس نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ احسن کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اگلا جملہ پڑھا تو وہ مر جائے گا، اس کا دل پھٹ جائے گا، مگر اسے پڑھنا تھا۔ یہ اس کی سزا تھی اور اس کا کفارہ بھی۔ کمرے میں ابھی بھی وہی پر اسرار خاموشی تھی، مگر اب اس خاموشی میں ایک بھاری پن تھا جو احسن کا دم گھوٹ رہا تھا۔ وہ لاش کے پاس بیٹھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہ پرچی تھی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور بھیانک فیصلہ سنانے والی تھی۔ وہ روٹی، وہ پانی کا گلاس، اور وہ پرچی، یہ سب مل کر ایک ایسی داستان بنا رہے تھے جس کا مجرم صرف اور صرف احسن تھا۔ اسے نائلہ کی فکر نہیں تھی، اسے اپنی نوکری کی فکر نہیں تھی۔ اسے صرف یہ جاننا تھا کہ اس کی ماں نے آخری وقت میں کیا سوچا ہوگا۔ کیا انہوں نے اسے پکارا ہوگا؟ کیا وہ دروازے کو تکتی رہی ہوں گی؟ احسن نے ایک لمبی اور دردناک سانس لی اور پرچی کو اپنی آنکھوں کے قریب کیا۔ الفاظ دھندلے ہو رہے تھے، آنسو بار بار تحریر کو چھپا رہے تھے، مگر وہ انہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا اور تحریر پر نظر جمائی۔ احسن نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرچی کو اپنی آنکھوں کے بالکل قریب کر لیا۔ اس کی نظریں دھندلا رہی تھیں، مگر وہ تحریر اس کے دل پر نقش ہو رہی تھی۔ پرچی پر لکھی ہوئی ماں کی آخری بات کچھ یوں تھی کہ بیٹا، مجھے پتا تھا کہ تو نہیں آئے گا، کیونکہ تو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے اور اپنا گھر بچانا چاہتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تیری ازدواجی زندگی میں زہر گھلے۔
یا تیرے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھے، اس لیے میں نے تجھے آواز نہیں دی، مگر میرا دل جانتا تھا کہ تو بھوکا ہوگا اور تجھے سحری کی فکر ہوگی، اس لیے میں نے کل شام کو جب نائلہ مجھے ڈانٹ رہی تھی تو میں نے چپکے سے اپنے حصے کی روٹی بچا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی تھی، اور یہ پانی کا گلاس بھی چھپا لیا تھا تاکہ جب تو آئے تو ہم دونوں مل کر سحری کر لیں۔ میں جانتی تھی کہ تو آئے گا ضرور، چاہے دیر سے ہی صحیح، کیونکہ تو میرا آسن ہے، مگر شاید اب میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، اگر میں تیرے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ تیرے باپ کا ایک ادھورا خواب تھا کہ ہمارا اپنا گھر ہو اور ہم سکون سے رہیں۔ میں نے وہ خواب تو پورا کر دیا، مگر شاید میں تم دونوں کے سکون کے راستے میں رکاوٹ تھی، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ اور ہاں، میرے گدے کے نیچے ایک فائل پڑی ہے جس میں اس مکان کے کاغذات ہیں۔ میں نے کل ہی کچہری جا کر یہ مکان تیرے نام کروا دیا تھا تاکہ میرے مرنے کے بعد نائلہ تجھے تنگ نہ کرے اور تم دونوں لڑائی جھگڑے کے بغیر رہ سکو۔ خوش رہنا میرے بچے، میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں۔ آسن نے تحریر ختم کی تو اس کے حلق سے ایک ایسی فلک شگاف چیخ نکلی جس نے گھر کی دیواریں ہلا دیں۔ وہ پرچی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ ماں کے ٹھنڈے جسم پر گر کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور کرب تھا کہ پتھر بھی رو پڑتے۔ وہ ماں جسے وہ بوجھ سمجھتا تھا، وہ مرتے وقت بھی اس کی بھوک اور اس کے سکون کا سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنی دوا کے پیسے بچا کر مکان کی رجسٹری کروائی تھی اور خود بھوکی پیاسی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ آسن کی چیخوں سے نائلہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی ماں کے کمرے کی طرف آئی۔ جب اس نے آسن کو ماں کی لاش سے لپٹ کر روتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گئی، مگر اس کے چہرے پر دکھ کے بجائے ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ قریب آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، یہ امی کو کیا ہو گیا ہے؟ احسن نے خون خوار نظروں سے نائلہ کو دیکھا اور چیخ کر بولا کہ نائلہ خوش ہو جاؤ، تمہاری رکاوٹ دور ہو گئی، میری ماں مر گئی ہے، تم نے اسے مار دیا ہے، ہم دونوں نے مل کر اسے مار دیا ہے۔ نائلہ نے یہ سنا تو اس نے فوراً مگر مچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیے اور چیخو پکار شروع کر دی تاکہ محلے والوں کو اپنی صفائی پیش کر سکے، مگر احسن جانتا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر میں کوہرام مچ گیا، محلے والے جمع ہو گئے، جنازے کا انتظام ہونے لگا۔ احسن کسی مجسمے کی طرح ایک کونے میں بیٹھا رہا، اس کی آنکھوں کے سامنے بس وہ سوکھی روٹی اور پانی کا گلاس گھوم رہا تھا۔ غسل کے دوران جب عورتوں نے زینب بی بی کا کمزور جسم دیکھا تو وہ باتیں کرنے لگیں کہ بیچاری کتنی کمزور ہو گئی تھی، ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، پتہ نہیں بہو کھانا دیتی بھی تھی یا نہیں۔ نائلہ یہ سن کر مزید زور زور سے رونے لگی کہ ہائے میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، میں تو ان کی خدمت کرتی تھی، مگر احسن کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر سب کو سچ بتا دے کہ ہم قاتل ہیں، مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی۔
جنازہ اٹھا اور احسن نے ماں کو کندھا دیا تو اسے لگا کہ اس کے کندھے پر کائنات کا سب سے بھاری بوجھ ہے، وہ بوجھ جو تا قیامت ہلکا نہیں ہونے والا تھا۔ تدفین کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ماں کے کمرے سے وہ فائل ملی جس میں واقعی مکان کے کاغذات احسن کے نام منتقل ہو چکے تھے۔ نائلہ نے جب وہ کاغذات دیکھے تو اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ وہ بھول گئی کہ گھر میں ماتم ہے۔ وہ احسن سے بولی کہ شکر ہے اماں نے عقل کا کام کیا، ورنہ ان کے رشتہ دار جائیداد میں حصہ مانگتے۔ احسن نے اسے ایک تھپڑ مار دیا اور کہا کہ خبردار، جو آج کے بعد تم نے میری ماں کا نام بھی لیا، یہ گھر میری ماں کی قبر ہے اور ہم اس قبر کے مجاور ہیں۔ مگر نائلہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور احسن کے گھر کے حالات بظاہر معمول پر آنے لگے، مگر حقیقت میں بربادی کا آغاز ہو چکا تھا۔ زینب بی بی کی موت کے کچھ ہی عرصے بعد احسن کی نوکری چھوٹ گئی۔ کمپنی میں ایک غبن کا الزام اس کے سر لگا اور اسے بے عزت کر کے نکال دیا گیا۔ وہ احسن جو لاکھوں میں کھیلتا تھا اب کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ جمع پونجی ختم ہونے لگی تو نائلہ کے تیور بدل گئے۔ گھر میں روز جھگڑے ہونے لگے۔ وہی نائلہ جو ماں کے ہوتے ہوئے گھر کا کام نہیں کرتی تھی، اب اسے سارا کام خود کرنا پڑتا تھا کیونکہ ملازمہ رکھنے کے پیسے نہیں تھے۔ احسن کی نفسیاتی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ جب بھی وہ آنکھ بند کرتا اسے اپنی ماں سجدے میں پڑی نظر آتی اور وہ سوکھی روٹی اس کے گلے میں پھنس جاتی۔ اسے لگتا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر چیختا کہ مجھے معاف کر دو امی، میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دے دو۔ نائلہ اسے پاگل سمجھ کر دوسرے کمرے میں سونے لگی۔ مکافات عمل کی چکی بہت باریک پیس رہی تھی۔ احسن اور نائلہ کے دو بیٹے تھے جو اب جوان ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو دادی کے ساتھ جو سلوک کرتے دیکھا تھا وہ ان کے ذہنوں میں نقش ہو چکا تھا، اور اب وہ وہی سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے تھے۔ بڑا بیٹا بلال بری صحبت میں پڑ گیا اور اس نے احسن سے بدتمیزی شروع کر دی۔ وہ باپ سے پیسے مانگتا اور نہ ملنے پر گالم گلوچ کرتا۔ چھوٹا بیٹا بھی نافرمان نکل گیا۔ نائلہ جو اپنی جوانی اور خوبصورتی پر ناز کرتی تھی، اس پر اچانک فالج کا حملہ ہوا۔ اس کی وہ زبان جو کینچی کی طرح چلتی تھی اور جس سے اس نے زینب بی بی کا دل چھلنی کیا تھا، وہ زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اس کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا اور وہ بستر پر پڑ گئی۔ اب وہ محتاج تھی بالکل اپنی ساس کی طرح، مگر فرق یہ تھا کہ زینب بی بی صبر والی تھی اور نائلہ بے صبر تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اشارے کرتی اور پانی مانگتی، مگر کوئی اسے پانی دینے والا نہیں تھا۔ اس کے اپنے سگے بیٹے اس کے پاس نہیں آتے تھے۔ بہوئیں آئیں تو انہوں نے نائلہ کو ایک گندے کمرے میں ڈال دیا جہاں بدبو اور گرمی تھی۔ احسن جو اب بوڑھا اور لاغر ہو چکا تھا، وہ اپنی بیمار بیوی کی خدمت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ سارا دن گھر کے باہر تھڑے پر بیٹھا رہتا اور آنے جانے والوں کو خالی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اکثر کوڑے کے ڈھیر سے سوکھی روٹیاں اٹھا کر کھاتا
اور جب لوگ اسے دیکھتے تو کہتے کہ یہ وہی احسن ہے جس نے اپنی ماں کو بھوکا مارا تھا۔ آج اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کو ترسا رہا ہے۔ ایک دن احسن کو شدید بھوک لگی۔ اس نے اپنی بہو سے روٹی مانگی تو بہو نے جھڑک دیا اور کہا کہ بابا جی، آپ سارا دن مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں، ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ احسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب اس کی ماں نے اس کے لیے روٹی بچا کر رکھی تھی اور اس نے ٹھکرا دی تھی۔ وہ روتا ہوا اپنی بیوی نائلہ کے کمرے میں گیا۔ نائلہ بستر پر گندگی میں لت پت پڑی تھی، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ احسن اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا کہ نائلہ، یاد ہے تم امی کو کہتی تھیں کہ وہ بوجھ ہیں، آج دیکھو ہم دونوں اپنے بیٹوں پر بوجھ بن گئے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے نائلہ، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ احسن نے وہیں زمین پر پڑی ایک سوکھی ہوئی روٹی دیکھی جو شاید کئی دن پرانی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ روٹی اٹھائی اور اسے پانی میں بھگو کر نائلہ کے منہ میں ڈالا۔ نائلہ اسے نگلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے احسن کے حلق سے وہ نوالے نہیں اتر رہے تھے۔ اس رات احسن کو خواب میں پھر اپنی ماں نظر آئی۔ وہ سفید لباس میں تھیں اور ان کے ہاتھ میں وہی ٹھنڈی روٹی اور پانی کا گلاس تھا۔ وہ احسن کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں مگر احسن ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ ان کے درمیان آگ کا ایک دریا تھا۔ احسن چیخ رہا تھا کہ امی مجھے بچا لیں، میں جل رہا ہوں، مگر ماں صرف اسے دیکھتی رہیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ اگلے دن صبح جب بیٹوں نے کمرہ کھولا کہ دیکھا کہ احسن اور نائلہ دونوں مرے پڑے تھے۔ احسن کے ہاتھ میں وہی پرانی پرچی تھی جو اس نے ماں کی مٹھی سے نکالی تھی، اور نائلہ کا منہ کھلا ہوا تھا جس میں سوکھی روٹی پھنسی ہوئی تھی۔ ان کی لاشوں کے پاس چیونٹیاں چل رہی تھیں اور کمرے میں شدید تعفن تھا۔ بیٹوں نے ناک پر رومال رکھ کر لاشوں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی دکھ نہیں تھا بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ چلو جان چھوٹی مصیبت سے۔ انہوں نے جلدی جلدی جنازہ پڑھایا اور ماں باپ کو زمین کے حوالے کر دیا، بالکل اسی طرح بے دردی سے جیسے احسن نے اپنی ماں کو دفن کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ احسن اور نائلہ کی قبروں پر اکثر کتے لوٹتے ہیں اور وہاں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ گھر جو زینب بی بی نے محنت سے بنایا تھا وہ اولاد کے جھگڑوں میں بک گیا اور احسن کے بیٹے سڑکوں پر رل گئے۔ یہ داستان عبرت بن گئی پورے محلے کے لیے کہ جو ماں باپ کا حق مارتا ہے اور انہیں تڑپاتا ہے، اللہ اسے دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ احسن کی وہ ٹھنڈی روٹی اور پانی کا گلاس آج بھی لوگوں کو یاد ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ ماں کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں، اور اس کی بد دعا یا خاموش عرش ہلا دیتی ہے۔ آج بھی جب رمضان آتا ہے تو لوگ احسن کا قصہ سنا کر اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھنا کہیں تم بھی احسن نہ بن جانا، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور مکافات عمل اٹل ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے مگر اس کا سبق ہمیشہ زندہ رہے گا۔
کہ ماں باپ جنت ہیں اور ان کی ناراضگی جہنم کا پروانہ ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔